سواری کی ضرورت ہے. دو سواریوں پر جو سوار ہو جاتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی خوشحالی عطا کرتا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. وہ دو سواریاں کون سی ہے؟ فرمایا ایک صبر کرنے کی سواری اور دوسرا شکر بجا لانے کی سواری. یہ صبر اور یہ شکر یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ جب بندہ صبر کرتا ہے اور جب بندہ شکر کرتا ہے تو صبر کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے، شکر کرنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. صبر کب کرے؟ جب کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، زندگی میں آزمائش آئے، امتحان آئے، تو اس وقت بندے کو صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے. اور شکر کب کرنا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملے، انعامات ملے، اللہ کی طرف سے ترقیاں ملے، راحتیں ملے، خوشیاں ملے، تو ان نعمتوں کو، ان راحتوں کو، ان خوشیوں کو پا کر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. یاد رکھ لیں اللہ پاک بندوں کو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی چھین کر آزماتا ہے. انسان کی ساری زندگی آزمائش ہے، انسان کی ساری زندگی امتحان ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. سورہ ملک کی دوسری آیت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا. پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کیا. کس بات کی آزمائش؟ فرمایا ایکم احسن عملا. اس بات کی آزمائش کے لیے، اس بات کے امتحان کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا، تم میں سے کون ہے جو اچھائی کے دامن کو تھامے رکھتا، تم میں سے کون خوش نصیب ہے جو نیکی کے دامن سے جڑا رہتا ہے، ہر حال میں اچھے کاموں سے، نیک کاموں سے جڑا رہتا ہے. اسی لیے ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تمہاری آزمائش کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا اور نیک کام کرتا ہے. تو انسان کی ساری زندگی آزمائش ہے. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے. کوئی تکلیف آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان کا وقت ہے. لیکن علماء نے کہا کہ صرف مصیبتیں ہی امتحان نہیں ہیں، نعمتیں بھی مل رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کی طرف سے راحتیں بھی مل رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کی طرف سے دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہے، اللہ خوب نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے، وہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. آزمائش دو طرح کی ہے کہ خدا بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے، بندے سے چھین کر بھی آزماتا ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو، یعنی ہم نے بندوں کو آزمائش میں ڈالا. کس کے ذریعے؟ فرمایا خوشحالی کے ذریعے اور تکلیفوں کے ذریعے، راحتیں دے کر، مصیبتیں دے کر، انعامات دے کر اور تکالیف دے کر.
فرمایا ہم نے بندوں کو آزمائش میں ڈالا. مالک تو نے آزمائش میں ڈالا کیوں؟ حسنات کے ذریعے، سیئات کے ذریعے، راحتوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، خوشیوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے آزمائش میں مولا تو ڈالا کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا. فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ میری بارگاہ میں رجوع ہو جائے. جب راحتیں ملیں تب بھی مجھے یاد کرے، جب مصیبتیں ملے تب بھی مجھے یاد کرے. جب خوشحالی کا وقت ہے، جب نعمتوں کا وقت ہے، اس وقت بھی وہ میری بارگاہ میں رجوع رہے. میری نعمتیں پا کر مجھ کو بھول نہ جائے، میرے انعامات کو پا کر مجھ سے غافل نہ ہونے پائے. میری طرف سے دولت، عزت، شہرت، منصب، مقام، عہدہ، یہ سب کچھ میری طرف سے مل رہا ہے، وہ ملنے کے بعد وہ مجھے یاد کرتا ہے یا میری نافرمانی کرتا ہے؟ دولت ملی ہے تو دولت کو پا کر عیاشیوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں دولت کو اڑاتا ہے یا میری رضا کے لیے میرے غریب بندوں کا خیال کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں اللہ کے نیک جو بندے محتاج ہے، تنگ دست ہے، ان کی مدد کرتا ہے، یا دولت کو دنیا کے فضول لا یعنی کاموں میں خرچ کرتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا ایک بندہ مومن کی زندگی، ایک ایمان والے کی زندگی امتحان کی زندگی. چاہے وہ خوشحالی کا موقع ہو، چاہے وہ بدحالی کا موقع ہو، چاہے ہماری تنگدستی کا موقع ہو، چاہے ہماری کشادگی کا موقع ہو، چاہے ہمارے غموں کا موقع ہو، چاہے ہماری خوشیوں کا موقع ہو، چاہے اللہ پاک ہم سے کچھ نعمت کو چھین لے، چاہے اللہ پاک ہم کو کچھ نعمت دے دے، یہ ساری جو زندگی ہے، یہ سب تمام کی تمام زندگی ایک ایمان والے کے لیے آزمائش کا وقت ہے. لمحہ لمحہ ایمان والے کا امتحان ہو رہا، لمحہ لمحہ ہماری آزمائش جو رہی ہے کہ بندہ خدا کو یاد کرتا ہے یا خدا سے غافل ہو جاتا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ کلمہ گو، خوش نصیب ہے وہ رسول پاک کا امتی، جو ہر لمحہ، ہر وقت، جو نیک راحت میں ہو یا مصیبت میں ہو، آزمائش میں ہو یا امتحانات میں ہو، ہر موقع پر جو بندہ خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں رجوع رہتا ہے، مصیبتوں کے وقت صبر کرتا ہے اور نعمتوں کے وقت شکر بجا لاتا ہے، وہ خوش نصیب ہے، وہ انسان کامیاب ہے. یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جب مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہے، تو کچھ لوگ مصیبتوں کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت ختم، ٹینشن ختم، زندگی سے پریشانیاں جیسے ہی ختم ہو گئی، پھر ہم اپنی والی زندگی سے دور، اللہ کی عبادتوں سے دور، مسجدوں سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، اعمال صالحہ سے دور، خیر کے کاموں سے دور، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب ہم انسان پر انعام نازل کرتے، نعمتیں دیتے، رزق میں کشادگی، اولاد دیتے ہیں، اور دنیا میں کاروبار دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، جب ہم انعامات دیتے ہیں انسان پر، انعامات کو پانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ منعم حقیقی، انعام دینے والی جو ذات ہے اس سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ انعام یہ میرے بازوؤں کے زور سے نہیں، یہ خدا کے فضل سے اللہ نے عطا کیا.
یہ میری صلاحیتیں میری طاقتوں سے نہیں، یہ اللہ کے کرم سے مجھ پر یہ انعامات ہو رہے ہیں۔ انسان پر جب انعامات کی بارش ہوتی ہے تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر جاتا ہے، خدا کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب اسے کوئی شر، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو پھر مصیبت کو آ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں نا امیدی کی باتیں کرتا ہے، اس وقت اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، یہ بامراد لوگ نہیں ہیں، یہ امتحان میں کامیاب ہونے والے نہیں کہ راحت آ رہی ہے تو خدا کو بھول رہے ہیں، خوشیاں آ رہی ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، دولت آ رہی ہے دولت کو فضول اور لایانی اور گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، اور مصیبت آئی وقت اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بندے کامیاب نہیں ہیں، کامیاب بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو شکر بجا لاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ الطاعم الشاکر، جو کھا کر اللہ کا شکر بجا لاتا، کھا بھی رہا ہے اور شکر بھی بجا لا رہا، یہ بندہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا محبوب ہے، حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کے پاس ایسے ہے گویا صبر کرنے والا روزے دار ہے۔ جو روزے دار ہے، کھایا ہوا نہیں ہے، پیا ہوا نہیں ہے، صبر کر رہا ہے، صبر کرنے والے روزے دار کے درجے میں اللہ پاک کھا کر شکر کرنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا شکر اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے جا بجا قرآن میں فرمایا کہ بندو تم میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ کہیں فرمایا تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور نعمتیں دوں گا، اور نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم اور ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر ناشکری کرو گے، ناشکری کا مطلب یہ کہ میں نے دولت دیا ہے، دولت کو گناہوں کے کاموں میں خرچ کر رہے ہو، دولت کو فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہو، اپنے اسٹیٹس کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے اپنی دولت کو، اپنے مال کو فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہو۔ میں نے تم کو صحت دیا ہے، صحت کو، طاقت کو، توانائی کو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، دنیا کی رغبتوں کے لیے، گناہوں کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یاد رکھنا بے شک میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، میں نعمت دینے پر بھی قادر ہوں، نعمت چھین لینے پر بھی قادر ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے تم کو دے دیا اب تم مالک ہو گئے، اب تم جو چاہے کرو، میں تم سے واپس نہیں لے سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں موت بھی دیتا ہوں، حیات بھی دیتا ہوں۔ میری شان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک بیان فرماتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ زندے کو مردے سے نکالتا اور مردے کو زندے سے نکالتا۔ کیسے؟ اس کی کوئی مثال، اس کا کوئی ایگزامپل؟ ہمارے علماء نے کہا کہ ہاں، اللہ پاک زندے کو مردے سے نکالتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انڈا کیا ہوتا ہے؟ زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہوتا۔ انڈے میں جان نہیں ہوتی، مردہ ہوتا ہے انڈا۔ اس انڈے میں سے اللہ تعالیٰ زندہ مرغی کے بچے کو نکالتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، خدا کی شان ہے کہ مردے انڈے کے اندر سے زندہ مرغی کو اللہ نے نکالا، اور اسی طرح زندے سے اللہ مردے کو نکالتا۔ اس کی مثال علماء نے بیان کی کہ مرغی زندہ ہے،
لیکن اس کے جسم سے نکلنے والا انڈا جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندو میری جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر شکر بجا لانے والے بندو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ آج اللہ نے کچھ دیا ہے، اللہ نے کچھ بھی دنیا میں دیا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤ۔ چاہے تمہارے پاس علم ہے، وقت ہے، فرصت ہے، موقع ہے، سانسیں چل رہی ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں کے اندر ابھی طاقت توانائی باقی ہے، تمہارے پاس دولت ہے، عمارتیں ہیں، پراپرٹیاں ہیں، یہ جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے لیے، خیر کے، نیکی کے کاموں میں استعمال کیا جائے، انہیں گناہوں کے کام میں استعمال نہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑی غربت میں زندگی گزار رہا تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا گھر میں، ایسے کئی لوگ ہیں گھر میں کھانے کے لیے چاول نہیں تھا، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، زندگی گزارنے بڑی تنگ ہو چکی تھی، قریب تھا کہ انسان خودکشی کر لیتا، سوسائڈ کر لیتا، کتنی پریشانیوں میں ہو، لیکن اللہ نے کچھ ایسا کرم کیا کہ کبھی اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، دولت ملی، مال ملا، دنیا کے اسباب و ذرائع ملے، وہ ملنے کے بعد انسان خدا سے غافل ہو رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نے ایک ایک روپیے کو ترسا ہے، اب مجھے ایک ایک روپیہ اچھے کاموں میں خرچ کروں گا، نیکی کے کاموں میں خرچ کروں گا، بھلائی کے کاموں میں خرچ کروں گا، لیکن انسان کے اندر اس کا نفس، اسے شیطان دولت آتے ہی ناچ گانے میں، بےہودہ کاموں میں، لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں انسان اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے۔ تو خدا را اس طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں تمہیں نعمت دیا ہوں تو نعمت چھین بھی لوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ شکر کرنے والے بندے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک انسان کی زندگی راحت میں ہو یا مصیبت میں ہو، ہمیشہ پوری زندگی امتحان کا موقع ہے، یہ ایک آزمائش کا ٹائم ہے۔ بندہ مومن کو ہمیشہ اسے آزمائش ہی سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے جو کچھ بھی تم کو دیا ہے اسے غنیمت سمجھو۔ بالخصوص 5 چیزوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی دولت کو غنیمت سمجھو محتاجی آنے سے پہلے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں دولت مند ہوں اب میں مرتے دم تک دولت مند رہوں گا، نہیں، یہ خیال نے بہت سے لوگوں کو زمین کے اندر پہنچا دیا۔ میں دولت مند ہوں تو ہمیشہ دولت مند رہوں گا، میں صحت مند ہوں تو ہمیشہ صحت مند رہوں گا، میں زندہ ہوں تو ہمیشہ زندہ ہی رہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اے میرے امتیوں، تم بے وقوفوں کی طرح زندگی نہ گزارو، عقل مند انسان بن کر زندگی گزارو، سمجھدار انسان بن کر زندگی گزارو۔ آج جوانی ہے، کل بڑھاپا آئے گا، آج دولت ہے، کل فقر، تنگدستی بھی آ سکتی ہے، آج فرصت ہے، آج سکون میں ہے، فرصت میں ہے، کل مصروفیت بڑھ سکتی ہے، آج زندگی ہے، کل موت آ سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت کرو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے،
اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، حضور نے فرمایا اسے غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا؟ غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جوانی کو نیکیوں میں گزارو۔ جو جوان اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنی توانائیاں، اپنا پاور، اپنا حسن، اپنا جمال، اپنی ساری انرجی جو جوان اللہ کی رضا میں لگا دیتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دیتا، اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ایسے نیک جوان کو اپنے عرش الہی کے نیچے سایہ عطا فرمائے، اپنے عرش الہی کے نیچے اللہ اسے سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں رہے گا، سورج سوا نیزے پر رہے گا۔ تو اسی لیے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا کہ جوانوں، جوانی کے نشے سے بیدار ہو جاؤ، دولت مندوں دولت کے نشے سے بیدار ہو جاؤ، اپنے قیمتی وقت کو برباد کرنے والوں اپنے وقت کو یاد الہی میں، ذکر الہی میں لگا دو، اور اپنی دولت پر فخر کرنے والوں اپنی دولت کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے لگا دو۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں لگائیں گے، اللہ یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا، اس کے خزانوں کی میں کوئی کمی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے خود فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس، تمہاری ملکیت میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، کیا یہ ہمیشہ رہے گا؟ فرمایا کہ ینفدو، یہ ختم ہو جائے گا۔ تمہارے پاس دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا، ختم ہوگا، نہیں رہے گا۔ جب تم خود نہ رہو گے تو یہ چیزیں کہاں رہے گی؟ تو فرمایا جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اب مالک ہمارے پاس جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، پھر باقی کیا رہے گا؟ تو فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس وہ نعمتیں ہیں جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ اللہ کے پاس تم نے جو نیکیاں یہاں پر کی ہے وہ نیکیاں باقی رہے گی، جو کچھ تم نے یہاں پر اللہ کو یاد کیا، خیر کے کام کیے، وہ باقی رہنے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، ایک بکرا حضور کے گھر میں ذبح کیا گیا، بکرے کا گوشت پورا کا پورا صدقہ کر دیا گیا۔ تو حضور جب گھر میں تشریف لائے تو پیارے نبی نے پوچھا کہ بکرے کا پورا صدقہ ہو گیا یا کچھ باقی ہے؟ تو آپ کے اہلیہ محترمہ ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے کا سارا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں، محتاجوں میں، تنگدستوں میں ہم نے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، سوائے بکری کے ایک دست کے، ایک دست باقی ہے گھر والوں کے لیے، باقی سب ختم ہو گیا، سب ہم نے خیرات کر دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری زوجہ محترمہ سنو، جو کچھ بھی تم نے اللہ کی رضا میں خرچ کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ باقی ہے، اور جو گھر میں بچا ہوا ہے وہ ختم ہونے والا۔ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا گیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، وہ سیب ہے، وہ زائل نہیں ہوا ہے۔ کل بروز محشر ایک ایک نیکی کا اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔
اور جو گھر میں کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ہم نے اپنے لیے رکھا ہے، اور جو اللہ کے لیے دیا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، وہ سیب ہے، محفوظ ہے، کل بروز محشر ایک کے بدلے 700 گنا تک اللہ اسے اجر عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک زندگی، ایک آزمائش کا موقع ہے، چاہے ہم راحت میں ہوں چاہے ہم مصیبت میں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش والی زندگی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہم اس آزمائش میں کامیاب رہیں، اس امتحان میں کامیاب رہیں۔ کامیاب وہ رہے گا جو مصیبتوں پر صبر کرے گا، واویلا نہیں مچائے گا، ناشکری نہیں کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے نہیں کرے گا، مصیبتوں پر جو صبر کرے گا، اور وہ کامیاب رہے گا جو اللہ کی نعمتیں ملنے پر شکر بجا لائے گا، چاہے وہ نعمت دولت کی ہو، صحت کی ہو، طاقت کی ہو، عزت کی ہو، جو بھی اللہ نعمت دے رہا ہے اس نعمت پر جو شکر بجا لائے گا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے زندگی میں صبر بھی ضروری ہے اور شکر بھی ضروری ہے۔ صبر اور شکر یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ جب تک ہم اس سے جڑے رہیں گے اور ان کی قدر کرتے رہیں گے، اللہ پاک ہمیں کبھی دنیا میں بھی نا امید نہیں رکھے گا، دنیا میں بھی اللہ کبھی پریشان نہیں رکھے گا، اور آخرت میں اللہ کی نعمتیں ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا، مالک مجھے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور ہمیں شکر بجا لانے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے صابرین بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرما دے، شاکرین بندوں میں اللہ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہ کے نیک بندے، محبوبین، مقربین، صالحین، اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ناشکریوں سے اور گلے شکوے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت عطا فرما۔ جتنے ہمارے نوجوان، بڑے بزرگ حضرات، معصوم بچے جو اس اجتماع میں شریک ہے، اور جو ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھ کر سماعت کر رہی ہے، اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں والی، ایمان والی، خلوص اور اخلاص والی زندگی نصیب فرما دے۔ گناہوں سے نفرتیں اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ ہمیں اپنے اور سارے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تم آپ کا خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔